آیتیں یا ان کے حصے تلاوت کیے گئے ہیں، اور تقریباً 2 روایتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو پورے قرآن و سنت پر، ان کے ایک ایک نقطوں پر، ہمیں اپنی موت تک اور ان کو ان کی موت تک مکمل ایمان عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پورے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائیں، فراست عطا فرمائیں، بصیرت عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن و سنت کا مزاج عطا فرمائیں، خلوص کے ساتھ قرآن و سنت کے مطالبوں پر عمل کرنا نصیب فرمائیں۔ جو عبادت شریعت نے جس طرح حکم فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی شریعت کے منشے کو سمجھنا نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے ہر دور میں، ہر عبادت میں، ہر لمحے میں بطور رزق کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک خاص عبادت ہے۔ میں آیتوں کا اور روایتوں کا ترجمہ کروں اس سے پہلے ایک خاص عبادت ہے، احراق الدم، شیڈنگ بلڈ، احراق الدم، یہ ایک عبادت ہے، خون بہانا، shedding blood for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala according to the commands of شریعت، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور نہ جانے یہ عبادت اپنے اندر کتنی حکمتیں لیے ہوئے ہوگی۔ میں اور آپ اس عبادت کو کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عبادت ہماری ایمانی، عملی، عبادتی زندگی میں جو رزق سپلائی کرتی ہے وہ ہم پورا وصول نہیں کرتے۔ To shed blood according to the commands of Shariat, it is being ordained as it is. And when follower of Shariat implements orders of Allah subhanahu wa ta'ala accordingly, then that same ibadat supplies many benefits while performing the same ibadat. That's why one can safely say that we offer animals, we sacrifice animals, but we not doing this ibadat accordingly. ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، مگر قربانی اس کی تمام جہتوں سے ہماری نیت میں ہو، ہمارے جذبے میں ہو، اس کا مکمل رنگ اس عبادت کو کرتے ہوئے ہمارے اندر ہو، معاف فرمائیں ایسا بہت کم پایا جاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے روایت وہی پڑھی ہے، ما من عمل احب الی اللہ یوم النہر
من احراق الدم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے روایت وہی پڑھی ہے. دنیا کا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قربانی کے دن اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب ان کے حکم کے مطابق شریعت کے مزاج و رنگ کے ساتھ خون بہانا ہے. یہ لفظ احراق الدم، خون بہانا ہے. یا اللہ جمعہ کی بھیک کے طور پر اس عبادت کو اور ہر عبادت کو اس کی روح کے ساتھ کرنے کا شوق و جذبہ ہمیں نصیب فرما. اگر پوری بات آپ نہ سمجھیں تو ذرا تصور میں لائیں. اصل میں یہ عبادت جو ہے وہ ہماری اپنی جان کے بدلے میں ہے. حقیقت تو ہماری طرف سے یہی ہونی چاہیے کہ ہم جان پیش کر دیں حقیقت میں. اور یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بدل کو حقیقت بنا کر قبول کر لیا ہے. یہ ان کا کرم ہے. لیکن جن کے سامنے یہ سب چیزیں تھیں، میں صرف ایک مثال پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خون بہانے کی عبادت کا آخری موقع ان کے ایام میں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضیلت رکھی ہے، وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضیلت رکھی ہے، اور بعض افراد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضیلت رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء بحث فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. رمضان کی آخری عشرے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، یعنی اس میں کئی اقوال ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں کئی اوپینین ہے، کئی اقوال ہیں، کئی ویوز ہیں، لیکن وہ کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ 3 عشرے ہیں. 3 عشرے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ. ان آرڈر، سب سے افضل، درمیانی، اور پھر اس کے بعد والا. تو یہ بیان کر کے بات پوری کرتے ہیں وہ کہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا وہ سب سے پہلے نمبر پر، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دوسرے نمبر پر، محرم کا پہلا عشرہ تیسرے نمبر پر. اور پھر وہ جو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ نہیں، رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ یہ سب سے افضل، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ سب سے افضل. یہی وجہ ہے ابھی جو آیت پڑھی گئی والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. اس میں یہ بھی روایتیں آئی ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت ادا کرے، 2 رکعت پڑھے، تو اس کو گویا کہ لیلۃ القدر کی رات میں تہجد پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزاج مانگنا نصیب فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا احراق الدم، ٹو شیڈ بلڈ، یہ اپنے اندر عبادت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں بن سکتا. وہاں ہمیں اپنی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ون اینڈ اونلی حج فرمایا نبوت کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ون اینڈ اونلی حج فرمایا نبوت کے بعد.
جب سے مبعوث ہوئے، جب سے رسالت ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ون اینڈ اونلی حج فرمایا، اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، وہ یمن سے جوائن ہونے والے ہیں حج میں، کہا کہ ایک اونٹ کا پورا ریوڑ لے کر آنا، اونٹ کا پورا ایک ریوڑ لے کر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 اونٹ لائے، 100 اونٹ، اور 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے۔ اور روایت میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں سے 63 اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں ذبح فرمایا۔ میں اصل میں احراق الدم کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں، خون بہانا۔ میں اور آپ بھی قربانی کرتے ہیں، اب تو ہم میں وہ ہمت ہی نہیں رہی کہ ہم اپنے ہاتھوں جانور کو ذبح کریں۔ کوئی ذبح بھی کرتا ہوگا تو سب کچھ تیار کر کے دے دے، اور اس کے بعد تیار جانور پر وہ کہے کہ آپ چھری چلا دیں، اس میں بھی میں اور آپ تو ہچکچاہٹ کے شکار ہوں گے۔ اور پھر عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عجیب تعلیمات کہ اس جانور کا بھی حق ہے، وہ جانور ایمان والا تو اگر اللہ کے لیے پیش کرتا ہے تو تیری نیت میں اس کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ شامل کر دیتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کیملز اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اپنے ہاتھوں سے۔ اور یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک ایک اونٹ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا تھا کہ گویا کہ وہ تڑپتا ہو۔ کون جانور یہ چاہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں شریعت کا مسئلہ بتلایا گیا کہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہو، اس کے سامنے اس جانور کو نہ باندھا جائے جس کو ذبح کرنا ہے، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، ورنہ اس کے ارمانوں کا خون، اس کے خون بہانے سے پہلے آپ کریں گے، اور آپ کسی چھوٹی غلطی کا ارتکاب کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ یعنی قربانی کی عبادت میں ایسی نزاکتیں ہیں، ایسی نزاکتیں ہیں، یہ نزاکتیں اسی لیے ہیں کہ میں اور آپ جذبے سے قربانی کریں۔ اگر آپ وقت سے پہلے قربانی کر دیں تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ ان کے پڑوسی بھوکے ہیں اور میں عید سے فارغ ہو کر جب آؤں گا بہت تاخیر ہو جائے گی، ان کی بھوک کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے جب پوری بات عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما قدمت لهم لحمهم، آپ نے قربانی نہیں کی، آپ نے ان کے لیے گوشت پیش کیا، بھوکوں کے لیے گوشت پیش کیا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کو اثر نو قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ اگر بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایک حصے والا صرف یہ نیت کرے کہ مجھے تو گوشت چاہیے، مجھے صرف گوشت چاہیے، میں قربانی کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، میرا حصہ تو صرف گوشت کے لیے، تو اس کی وجہ سے باقی 6 حصے والوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کا رنگ، اس میں عبادت کا رنگ جب شامل ہوگا تب جا کر اس کو قربانی کے طور پر قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ گوشت حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، طیب ہوگا، کھانے کے لیے اس کی اجازت ہوگی، لیکن عبادت کے زمرے میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 کیملز کو ذبح کیا، اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو 63 ایئرز کی ایج دی. ہر سال اپنی جان کے مقابلے میں اپنی طرف سے ہر سال کی ایک قربانی، ہر سال تو قربانی کرتے رہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو روایت سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے 2 مینڈھے ذبح کرنے کا پوری زندگی معمول رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمبے کو ذبح کر کے فرماتے کہ یا اللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی طرف سے. اور دوسرا دمبا ذبح فرما کر یہ فرماتے کہ یا اللہ یہ میرے اس امتی کی طرف سے ہے جس کے اندر اپنے اندر سعت نہیں ہوگی قربانی کرنے کی، اور سکت اور سعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکے گا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. انہوں نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جس کے پاس طاقت ہو، سکت ہو، استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے کریم ہونے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس کو یہ کہہ دو کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. وعید اس لیے بیان فرمائی کہ کاش ہر امتی اس عبادت کو کرتا اس کی حقیقتوں کے ساتھ، اس کی نزاکتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، بہت آسانی سے اگر کہا جائے کہ 150 پاؤنڈ کا اینیمل ہے، 200 پاؤنڈز کا اینیمل ہے، تو ہم وہ پاؤنڈز ادا کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے قربانی کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں. اور اب جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کہ فاطمہ آؤ، اپنی قربانی کی طرف آؤ اور اس قربانی میں خود بنفسی فزیکلی پارٹیسپیٹ کرو. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی پارٹیسپیٹ کروایا. معلوم یہ ہوا کہ میں اور آپ ہر سال اس عبادت کو کرتے ہیں مگر ادھورے مزاج کے ساتھ، ناقص مزاج کے ساتھ. احراق الدم، خون کو بہانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک طرف یہ حکم دیا گیا کہ عید کی نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا سورہ کوثر میں. تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یوم النحر، ذبح کرنے کا جو دن ہے، نحر کا جو دن ہے، قربانی کا جو دن ہے، اس دن کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا خون بہانا اللہ کو محبوب ہے. یہ لفظ آیا ہے من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں. اب تو بڑے انٹلیکچوئلز پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی، اتنی دولت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. بھائی وہ مقصد ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقصد ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا کہ احراق الدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. خون کو بہانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر عبادت میں اس کی حقیقی مزاج کی نسبت عطا فرمائے. عشرہ ذی الحجہ آئے گا بھی، اور یہ عشرہ ذی الحجہ عجیب و غریب عشرہ ہے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج میں ہوتی تھی، حج میں، اس کے باوجود بھی اپنے روزوں کا اہتمام نہیں چھوڑتی تھی. یہاں تک باتیں ملتی ہے کہ روزے کی عرب کی شدت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی
اور ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہی ہو؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ وہ عشرہ ہے اور یہ وہ دن ہے، عرفے کا دن، کہ جس کے متعلق میرے آقا، میرے حبیب، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس ایک دن کا روزہ تمہارے لیے پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کروائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کروائے گا۔ اس حرص میں، اس تمنا میں روزے کو قربان نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے ہمارے اندر جو مزاج پیدا فرمانا چاہا ہے، دین ہی نام قربانی کا، میں نے جو آیتیں پڑھی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے قربان کر دیا اپنی جان و دولت کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی آنر اور اپنی ڈگنیٹی کو، ثم لم يرتابوا، اور انہوں نے قرآن و سنت کے کسی نکتے پر شک نہیں کیا، اولئک هم الصادقون، یہی حقیقت میں سچے لوگ ہیں، یہی حقیقت میں سچے لوگ ہیں۔ کہ اللہ ہمیں صفات ایمان عطا فرما، عشرہ ذی الحجہ کو ایمان و احتساب کے ساتھ گزارنا نصیب فرما۔ جتنا ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہائی اجر دیا جاتا ہے، اور جیسی پزمردہ نیت ہوتی ہے، بودی نیت، کمزور نیت، کسی کو 150 پاؤنڈ دے دیے، میرے پورے فیملی کی طرف سے آپ قربانی کر دینا، کبھی خیال بھی نہیں آیا قربانی کا، اور کبھی یہ تصور بھی نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل کو مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے رہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ نہیں آیا کہ انی ذبحتک، یہ جملہ آیا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور یہ جملہ نہیں آیا کہ انی ذبحتک، کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں آیا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے۔ اگر خواب میں اور قرآن مجید کے یہ لفظ میں یہ بات آتی کہ میں نے ذبح کر دیا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ بیٹے کی قربانی کو ذبح کرنے سے گزر جانا پڑتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان کے بدلے میں جان کو بدل بنا کر قبول فرمانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی خواب دکھایا۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور ذبح کر رہا ہوں اس کو دیکھنا، اس کی تعبیر تو بالکل ویسی ہی ہوئی۔ انہوں نے چھری چلانے کی کوشش کی، ذبح کرنے کی کوشش کی، جس اللہ کو ذبح نہیں ہونے دینا تھا اللہ کا کام اللہ نے کیا، اور ابراہیم کا کام ابراہیم نے کیا علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دمبا بھیجا جنت سے۔ وہ جو جنت سے جانور آیا تھا اس کی حالت، اور وہ جو جانور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، ان کی کیفیات، ان کی طرف، ان کے صدقے میں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہر موڑ پر، ہر لمحے پر آپ کے دین کا جو تقاضا ہو، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی زندگی کے تقاضوں کو قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تقاضوں کو قربان کرتے چلے جانے کا مزاج پیدا نہیں ہوتا تو عشرہ ذی الحجہ ہم پر ماتم کرتا ہوگا، ہم پر روتا ہوگا، قربانی ہم پر ماتم کرتی ہوگی۔ قربانی اس کی مشروعیت تو تخلیق آدم سے ہوئی ہے،
جب سے آدم علیہ السلام کو وجود دیا گیا اسی وقت سے قربانی مروج ہے، قربانی کا حکم آیا، قربانی اسی وقت سے شریعت میں رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بھائیوں کا ذکر کیا ہے، حابل اور قابل کا، اور نظام یہ تھا عجیب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ارحم الراحمینی ہمارے ساتھ عجیب و غریب شامل حال ہے۔ میں اور آپ عمل کر کے گزر جاتے ہیں، کوئی ایسی علامت نہیں رکھی کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، خلائق کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔ لیکن پہلی شریعتوں میں یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اگر قربانی کے جانور کو قربان کر کے قربان گاہ میں آفر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اگر ان کی قربانی قبول ہوتی تو وہ آگ اس جانور کے حصے کو جلا ڈالتی تھی، کھا جاتی تھی، ختم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ مال غنیمت ہمیں جو ملتا ہے تو اس امت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے۔ دوسری امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، ان کو آگ میں جلانے کا، جیسے قربانی کے جانور کو جلانے کا حکم تھا ویسا ہی حکم تھا۔ اور اس امت کے لیے احلت لی الغنائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو استعمال کرنا امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ تو قربانی، حابل کی قربانی قبول ہوئی، اور قرآن مجید کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کی نیکی ہو، جس کے اندر خلوص ہو، جس میں تقوی ہو، اس کی قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہ تو تمہاری جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ تمہارے جانوروں کے خون پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے اندر کا جذبہ پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندر کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ احراق الدم، shedding blood، to shed blood، it is in itself ibadat، it is in itself ordained by Allah subhanahu wa ta'ala۔ That is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that on to the day of 10th of Zilhijjah, no amal, no deed is more beloved into the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than shedding blood. Sahaba Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, they inquired that, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, not even jihad? Just imagine, Sahaba, they are comparing jihad with qurbani, with sacrificing animal. And when it comes to shed blood, if we take an account of ourselves in this ibadat, then many times we will come to conclude that we are not fulfilling this ibadat accordingly. Handing over money to someone, there is no sentiments attached to it, there is no intentions, there is no commitment, there is no desire, there is no willingness. Just removing the burden, that is not the reality of qurbani. That is not the reality of sacrificing animal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in this hadith sharif that no deed is more beloved into the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than shedding blood. If some intellectuals suggest that why should you sacrifice so many animals, just help needy and poor people, he is slaughtering reality of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala protect one and all. Here Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that this is most beloved. Only Allah knows there will be so many wisdoms when you will shed blood.
Nabi sallallahu alaihi wasallam offering animal, and that animal was on behalf of Sayyiduna Fatima radiyallahu ta'ala anha. So Nabi sallallahu alaihi wasallam instructed Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha that physically participate in slaughtering this animal. Physically participate in slaughtering this animal, because that animal is on place of your own life. It is an alternative to your life. Allah subhanahu wa ta'ala had given us money. We send money around the world and we think that we have fulfilled this faridah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us mizaj of Shariat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us mizaj of Shariat. Rasul Sassam, when he said that no amal is beloved into the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than shedding blood, Sahaba asked, yet Ya Rasulullah Sassam, onto the 10th of Zilhijjah you are saying that no amal is superior, beloved, dearer, nearer into the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than shedding blood, not even jihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, not even jihad. Then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned one of the exceptional scenario. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, yes, somebody came. And concept of sacrificing animal must go hand in hand. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Believers are those who brought iman onto Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma lam yartabu, and they have no hesitation, they have no doubts, they have no weakness into their belief and faith. And then wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. And then they are sacrificing their own lives, they are sacrificing their own wealth. Ulaika humus sadiqun. These are the people that they are truly believers. They are accepted as true believers into the sight of Allah subhanahu wa ta'ala if they follow these qualities. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha to participate actively, physically, while slaughtering animal, because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is reminding her. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam slaughtered 63 animals by his own hands. He had asked Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu to get the flock of animals, camels from Yemen. He brought 100 camels for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam with his own hands Mubarak, he slaughtered 63 animals. And it is being narrated that the way those animals, they were willingly, rushingly, they were so committed that they were coming under the knife of Allah, Nabi sallallahu alayhi wasallam. It was seen beyond seen. And that reminds us that what is the concept of sacrifice? What is the concept of slaughtering animal? May Allah subhanahu wa ta'ala give us mizaj of every ibadat. Ashara of Zilhijjah will be coming in, and it is very valuable. We were discussing earlier on that there are 3 asharas, 1 ashara of last 10 days of Ramadan, 1 ashara of Zilhijjah, and first 10 days of Muharram. And there are so many opinions. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq that we spend our time accordingly. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Dear elders, brothers, listeners, Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran a surah called Surah Luqman. And for the past few months, whenever it was my turn for the second Jummah, I've been talking on this surah.
where Allah subhanahu wa ta'ala mentions of a person called Luqman, who Allah granted wisdom. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانًا حِكْمَةً. Allah granted him wisdom. And wisdom is, according to this word hikmah in Arabic, the ulama have mentioned that it is to say the correct speech at the right time, to give a person good advice at the suitable time. So in this hikmah of Luqman radiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned a few advices that he gave to his son. So the first advice Luqman radiyallahu ta'ala anhu gave to his son was to worship Allah alone. Was to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and to not ascribe partners to Allah subhanahu wa ta'ala. Then the second advice Luqman radiyallahu ta'ala gave to his son was that understand that whatever a person does, Allah subhanahu wa ta'ala will make that action present on the day of judgment and will question a person about it. In the Quran, the ayah is that even if there is a rai is a seed, a tiny seed, even if there is a rai in a boulder, or it is in the earth or in the heavens, Allah subhanahu wa ta'ala will bring it forth on the day of judgment. Allah is well informed. Meaning no matter what action a person does in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will bring forth that action on the day of judgment and we will be questionable for it. And the theme has been mentioned in many ayat. One surah which many people will know, Surah Zilzal, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. The last two ayat, the last two verses, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Even if a person performed an action that had the weight of a particle, then he will see it on the day of judgment. Good. And on the other hand, even if this action, meaning so small action, that it had the weight of an iota, a particle, then also that will, the person will see this action. It will be present in front of him. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. That whatever action a person does, has done and will do, Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how big or small, صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. No matter how big or small that action is, on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will bring it forward and it will be present before us and will be questionable for it. So these were the first two advices that Luqman radiyallahu ta'ala gave to his son. And number one, do not ascribe partners to Allah, it is the worst of sins, the greatest oppression. And number two, he taught him that attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala is aware of all. He is khabirun alim, latifun khabir. He will bring it forward on the day of judgment. So understand Allah's knowledge, all encompassing, and understand Allah's wrath and Allah's punishment can fall upon a person. Understand this. So he taught his son the two fundamentals, usul al-iman, the that of Allah subhanahu wa ta'ala and the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. The being of Allah subhanahu wa ta'ala he taught his son first of all. Then the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala he taught his son. And then after these two advices he went to the third advice, Ya bunayya aqim as-salah, that perform salah, establish salah with all its rights, with all its etiquettes, perform salah. Including in all its rights is to perform whatever is needed to be performed, to perform it properly in a way that your salah is not invalidated, to perform it in a manner which Allah subhanahu wa ta'ala showed us via Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, according to the sunnah, to perform it as far as possible in the masjid, if not in the masjid and with jamaat, at home or at the workplace if it is not possible. If it is not possible to perform it in the masjid, then a person should try to perform it in some form of jama'ah, in some form of congregation. Most of the time, especially in summer, it is possible to perform salah in the masjid. So he taught his son, Ya bunayya aqim as-salah, perform salah, establish salah. So from talking about the that and the sifat, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the most important, then he moved on from the principles, from the fundamentals of belief.
he moved on to the fundamentals of actions. And the fundamentals of actions is salah. Bunya al-Islamu ala khams. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mentioned that Islam is founded upon, the foundation of Islam are 5. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. That to testify that there is no deity besides Allah subhanahu wa ta'ala, and to testify that Muhammad is the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. And then wa iqamis salah, to establish salah. It is from the fundamentals of Islam. Wa ita is zakah, and to give zakah. Wa sawmi Ramadan, and to fast in the month of Ramadan. And wa hajj al-bayt, and to perform the hajj of the Kaaba, the hajj which is now hajj season. These are the 5 fundamentals of Islam. The ulama have explained it like in the summer, a lot of people have barbecues, but because we live in England, we can't trust the weather. So a lot of people will have tents or gazebos. And now in that gazebo, if 1 or 2 of the poles are bent or crooked or non-existing, that tent will not be erect. Just in the similar manner, a person in Islam is very, very deficient. Very, very deficient if salah is not in a person's life, and if hajj is not in a person's life, if zakah is not in a person's life. So he advised his son, Ya bunayya aqim as-salah. Ulama have mentioned, even though the example was given of salah, all actions are included. However, he mentioned the fundamental of the action, which is salah. And this is the first question that a person from the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, after passing the questions of iman and the foundational beliefs, a person will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala about his salah. The first question that will be asked to a person who passes the questions of Islam and iman, that what was the state of your salah in this world? Ya bunayya aqim as-salah. That is the tarbiyat he gave to his son. That after the fundamentals of Islam, the beliefs, the core beliefs of Islam, perform salah. Not only perform salah, in there comes all different actions. And from them actions also comes hajj. From them actions also comes hajj. Why am I mentioning hajj? Because it is hajj season. Number 1, few days left. And just like we see the state of our own salah, the salah of our community, where we have a very small masjid. Our masjid is very small. This masjid here. So small that in Jummah, we are not even capable of hosting the Muslims. That is why we have to have numerous Jummah. There is one that takes place here on upstairs at the same time. At the same time, there is one that takes place in the madrasa hall. Then we have this Jummah here. The masjid is very small for our community. However, when a person attends the salah, Fajr, Asr, you will see Fajr, very few people work at Fajr time. You will see Fajr, it will be 2 or 3, 2 and 2.5 safs. And in Jumu'ah, even though there are variables, obviously, people who come to work in the area, etc., but the variable cannot be that from 2.5 safs, the whole masjid is full. So many people are not performing salah in the masjid. So, Ya bunayya aqim as-salah. And where did we go wrong? That we did not teach our children to perform salah. And teaching is not primarily the teacher's duty, meaning, example, the madrasa duty. I always say to the children that I can teach you the importance of salah. I can teach you the virtues of salah. I can teach you how to perform salah. But I cannot come to each and every one of your house to pick you up for salah. That is your parents' duty if you cannot come yourself. And when you are of age and it is safe for you to come to the masjid by yourself, then it is your duty as well. It is a parent's duty to come themselves for salah and bring their children for salah. Nobody can teach and nurture a child like the father and the mother. If the father was to bring their child for every salah from the young age, Rasulullah ﷺ prescribed the age of 7. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنٍ. That command your children to perform salah when they are 7 years old. When they are 7 years old, with no exceptions. With no exceptions. So if our children are above the years of 7, then we should be coming ourselves to salah and we should be bringing them also to the masjid. And especially if it is not possible. I'm not saying perform salah at home. But if it is not possible to come to the masjid for whatever reason, they should be performing salah at home. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. And just like Hajj, so many people, Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. That Allah subhanahu wa ta'ala has made pilgrimage of the house, meaning Hajj, an obligation upon the people if they are able to do so.
Able to do so meaning they have the wealth to go for Hajj. And the wealth to go for Hajj, the fuqaha mentioned, contemporary ulama, is that the cheapest package. If a person can afford the cheapest package, he should book his Hajj without no delay. No delay meaning as long as a person can perform the cheapest package of Hajj, they can afford it. And on top of that, there is no duties for him, he can take off. Most majority of people can take a minimum of 3 weeks off from work. On top of that, a person has enough wealth to leave for his family, who is leaving behind, whoever are his responsibilities. On top of that, a person, it is safe, the traveling is safe like it is in our days, and a person should perform for Hajj. There is no reason to delay. Example, a person is thinking, I will get married, and by the time next year I will have a wife, I will go together with her. This is not a good enough reason to delay Hajj. When I can afford a better package, then I will go for Hajj. It is not a good enough reason to go Hajj. There are many times people delay Hajj for no reason whatsoever. And a person who delays Hajj, they are sinful. A person who delays Hajj, they are sinful according to the fuqaha. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Now again, I emphasize the same point that I emphasize for salah. Your child's teacher or an alim in the masjid will not know how much is in your bank account. You know. A madrasa teacher of your child will not know when your child begins working how much is in your child's bank account. The child will know and maybe the parent will know. And many a times after holidays, to amuse the children, I ask a question, where you went in the holidays? What did you do in the holidays? And there are children who have gone so many holidays, 5, 6, 10 holidays. They have been to countries maybe some of us have never been to. And then I ask a question sometimes, who has been for Umrah, put your hand up. Who has been for Umrah, put your hand up, and it will be 2 out of 20. And if I will ask them who has been to Turkey, it will be 15 out of 20. Who has been to Dubai, 20 out of 20. This is the tarbiyah that we are doing of our children. That we have delayed taking them to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Umrah is not fard, obviously. However, if we can afford so many holidays, then our tarbiyah for us to take them to Makkatul Mukarramah and to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, for us to take them to Masjidun Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam, just never crossed our mind. Just never crossed our mind. So like Luqman radiallahu ta'ala took as his responsibility to nurture his child, to teach a child what is the most important in his life, also in a similar manner, we should also take it upon ourselves that this child is my responsibility. And it is my nurturing that will affect him the most. No matter what anybody teaches him, if I don't implement it in his life and nurture that character in his life, then he will not do it. He will not do it. Then he told his son, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. That also, if you see he said to his child that encourage good. Not only worry about yourself, meaning hold the right beliefs yourself, perform salah yourself, go for hajj yourself, but also encourage other Muslims to do so. And وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. If you see an evil that is mujma' alayh, everyone agrees it is an evil, then try to prevent in your best manner the evil. Everyone cannot stop everybody. However, if you feel you have the ability to stop an evil taking place, then a person should try with wisdom and in a nice manner that I should try to stop this evil. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. But when you do this, that you will try to prevent evil and you will try to encourage good, then people will not react in a good manner. So وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Have patience upon what you receive from them. The backlash or the negativity you may receive from establishing good on this earth and from trying to prevent evil, you will receive a backlash. Sometimes it is the person, no matter how good and how nice a manner you will advise that person, they will take it negatively. So وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. It is upon you to be patient, to expect reward from Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. And that is from the matters of resolve. So there are 2 advices left to be given from Luqman radiallahu ta'ala, whose advice to his son. Inshallah we'll carry on whenever it is my second Jummah. Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq. So if the brothers can fill the gaps, there are big gaps in between. The brothers can come forward and fill in the gaps.